اے ایمان والو، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ اور شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو کہ بے شک وہ تمہارے لیے واضح دشمن ہے۔ بس اگر تم اپنے پاس واضح ہدایات، روشن دلیلیں آ جانے کے بعد بھی پھسل گئے تو جان لو بے شک اللہ تعالی غالب حکمت والا ہے۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ تمام قسم کے تعریفی کلمات کتاب و سنت کا دائی بیت اللہ الحکمہ ملک العلا ذوالجلال والاکرام کی ذات اقدس و مقدس کے لیے بے حساب درود و سلام امام الاولین والآخرین رحمت للعالمین شفیع المذنبین جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات گرامی پہ۔ سامعین گرامی قدر، اللہ رب العالمین کا انسانیت کے لیے بہت بڑا انعام اور احسان وہ دین اسلام ہے، جسے رب تعالیٰ نے اپنا پسندیدہ دین قرار دیا ہے اور جس کو اپنی بڑی بڑی نعمتوں میں سے ایک نعمت قرار دیا ہے کہ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، کہ آج میں نے تم پہ اپنی نعمت کو مکمل کر دیا، تمہارے لیے اسلام کو دین کے طور پہ پسند کیا۔ اور اس لیے اللہ کا جتنا بھی شکر بجا لایا جائے وہ کم ہے، جس نے ہمیں دین اسلام کی دولت سے نواز رکھا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ رب العالمین نے متعدد مقامات پر ایک خاص پہلو کی طرف ہماری توجہ دلائی ہے، جن میں ایک یہ فرمان ہے سورۃ البقرہ کا کہ اے ایمان والو، تم مکمل طور پہ اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے سورہ نساء میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل، کہ اے ایمان والو تم اللہ کے ساتھ ایمان لاؤ، اللہ کے رسول کے ساتھ ایمان لاؤ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم، اور اس چیز کے ساتھ ایمان لاؤ جو اللہ نے پہلے نازل کی، اور اس چیز کے ساتھ جو اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمائی۔ وَمَن يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا۔ یہ ایک بڑی اہم بات ہے جس کا ذکر اللہ رب العالمین نے ایمان والوں کو مخاطب کرتے ہوئے ایمان کا حکم دے کر جو بعد میں فرمایا
یاد رکھو جو بھی اللہ کے ساتھ کفر کرے گا، اللہ کے فرشتوں کے ساتھ، اللہ کی کتابوں کے ساتھ اور اللہ کے رسولوں کے ساتھ جو بندہ کفر کرے گا تو وہ بہت دور کی گمراہی میں گمراہ ہو گیا۔ اور اسی طرح ساتھ ہی رب تعالیٰ نے فرمایا کہ ان الذین آمنوا ثم کفروا ثم آمنوا ثم کفروا ثم ازدادوا کفرا لم یکن اللہ لیغفر لهم ولا لیہدیہم سبیلا، کہ جو لوگ ایمان لائے پھر انہوں نے کفر کیا، ثم آمنوا ثم کفروا، پھر ایمان لائے پھر کفر کیا، ثم ازدادوا کفرا، پھر کفر میں آگے بڑھتے چلے گئے۔ لم یکن اللہ لیغفر لهم ولا لیہدیہم سبیلا، ایسے لوگوں کو اللہ رب العالمین نہیں معاف کرے گا، ایسے لوگوں کو اللہ رب العالمین سیدھا راستہ کی ہدایت نہیں دے گا۔ جس سے ہمیں ایک بات سمجھ آتی ہے کہ ایمان کس چیز کا نام ہے۔ میں بھی اپنے آپ سے سوال کروں، ہم سب اپنے آپ سے سوال کریں کہ جو میں نے ایمان قبول کیا ہے وہ کیا ہے؟ چونکہ ایک مرجئہ فرقہ یا ایک گروہ گزرا ہے جس کے نزدیک ایمان صرف زبان سے اقرار کرنے کا نام ہے، لیکن ہمیں یہاں اپنا جائزہ یہ لینا ہے کہ جو ہم نے ایمان قبول کیا ہے کیا قبول کیا ہے اس نے۔ مثلا آپ اپنے کاروبار میں، اپنے ادارے میں کوئی بندہ ہائر کرتے ہیں، ملازمت دیتے ہیں اسے، کچھ آپ اسے کرنے کے لیے کام دیتے ہیں اور کچھ وہ اپنی ڈیمانڈ آپ کے سامنے رکھتا ہے، اور ایک معاہدہ، ایک کانٹریکٹ سائن ہو جاتا ہے۔ تو ایمان بھی تو ایک اللہ کے ساتھ معاہدہ ہے، ایمان بھی تو ایک اللہ کے ساتھ کانٹریکٹ ہمارا سائن ہوا ہے۔ اللہ نے ہم سے پوچھا کہ تمہیں یہ کرنا ہوگا، تمہیں یہ کرنا ہوگا، تمہیں یہ کرنا ہوگا، اور میں تمہیں یہ سہولیات دوں گا، میں تمہیں یہ انعام دوں گا۔ اب اس معاہدے کے مطابق اللہ رب العالمین یہاں پہ مخاطب کرتے ہیں۔ ہماری اس مثال کی زبان میں اللہ نے گویا اپنے ملازموں کو مخاطب کیا کہ اے میرے ساتھ معاہدہ کرنے والے ایمان والوں، جیسا آپ اپنے کسی ملازم کو آواز دیں کہ بھائی یہ کام کرو، پوری طرح کام کرو، اس کام میں سستی ہو رہی ہے، یہ نہیں ہونی چاہیے۔ رب تعالیٰ نے ایمان والوں کو مخاطب فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، اے ایمان والو تم اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ اپنے ایمان کی خبر لیتے رہا کرو، تم اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ اپنا ایمان مکمل رکھا کرو۔ ادخلوا فی السلم کافہ، تم پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ میں بات کو آگے کرنے سے پہلے، چونکہ تھوڑا سا ایک انداز کلاس پڑھانے والا ہے، امید ہے کہ آپ مائنڈ نہیں کریں گے، میں ذرا اپنے آپ سے سوال کرتا ہوں کہ اس معاہدے کے اوپر میں نے کبھی غور کرنے کی کوشش کی ہے کہ اس معاہدے کے تحت میں نے اللہ کے ساتھ کیا کیا کرنے کا وعدہ کر رکھا ہے؟ اگلا سوال تو بعد میں آئے گا کہ میں اس پہ کتنا پورا اترتا ہوں۔
میں اپنی ڈیوٹی کتنی پوری کر رہا ہوں. اور پھر دنیا میں ہمارا ایک مزاج ہے، ہم سب کہتے ہیں نا یار آپ تنخواہ لیتے ہو تو کام پورا کرو. آپ جو مجھ سے ڈیمانڈ کرتے ہو آپ اپنی تنخواہ پوری لیتے ہو، کتاب و سنت کا دائی اور بدلے بیت میں الحکمہ. تم کام پورا نہیں کرتے. اور پھر چونکہ ہم مسلمان ہیں ماشاءاللہ ہم میں ہر بندہ مفتی ہوتا ہے، پھر وہ فوری اس پہ حرام کی کمائی کا فتویٰ لگانا شروع کر دیتا ہے کہ تنخواہ پوری لیتے ہیں کام پورا نہیں کرتے. بھائیو اس کے ساتھ ساتھ ہم اپنے رب کے ساتھ اپنے کانٹریکٹ کا موازنہ کریں. رب تعالیٰ سے ایک ایک چیز وصول کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے؟ ایک ایک سہولت رب تعالیٰ سے لے رہے ہیں کہ نہیں لے رہے؟ دنیا میں تو ہم جتنے بھی امپلائی ہیں وہ جو تنخواہ دیتے ہیں نا ان کو اس سے کوئی سروکار نہیں ہے کہ اس کی ضرورت پوری ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی. لیکن اللہ تو ایک ایک ضرورت پوری کرتا ہے ہماری. اللہ یہ نہیں ہے کہ کہتا کہ نہیں بھائی اتنا ہی ملے گا بس باقی اپنا انتظام کر. اللہ ایسا نہیں کرتا. اللہ ایک ایک ضرورت پوری کرتا ہے، بلکہ وہ بھی ضرورت پوری کرتا ہے جس کا ہمیں اندازہ ہی نہیں ہے. بندہ بیمار ہو جاتا ہے، سانس لینا محال ہو جاتا ہے، ڈاکٹر کہتے ہیں آکسیجن لگاؤ اس کو. اس کا مطلب ہے زندگی کے لیے آکسیجن ضروری ہے. چلتے پھرتے کبھی ہم نے سلنڈر ساتھ اٹھانے کی ضرورت محسوس کی ہے؟ کون یہ ضرورت پوری کرتا ہے؟ اللہ الذی خلقکم ثم رزقکم ثم یمیتکم ثم یحییکم یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم. اے لوگوں اپنے اس رب کے ساتھ کیا ہوا معاہدہ پورا کرو جس رب نے تمہیں پیدا کیا ہے، جو رب تمہاری ایک ایک ضرورت کا ذمہ دار ہے، جس رب نے تمہاری ایک ایک ضرورت کو اپنے ذمہ لیا ہوا ہے وہ پوری کرتا ہے. اور کبھی ایسے ہوا ہے کہ اللہ رب العالمین نے کبھی ہماری تنخواہ میں کٹوتی کی ہو کہ تم نے آج 5 نمازیں پوری نہیں پڑھی لہذا یہ کٹ لگ گیا، آج تم نے حرام سے بچنے کی کوشش نہیں کی لہذا کٹوتی ہو گئی. ہم تو فوری دھمکی لگا دیتے ہیں اپنے ملازموں کو کہ بھائی 2 سے زیادہ چھٹیاں کی تو کٹ لگ جائے گا، تنخواہ کاٹ لی جائے گی. اور میں تو اگر اپنے اعمال کا جائزہ لوں، آپ تو ماشاءاللہ سبھی نیک لوگ بیٹھے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ کٹوتی لگانے پہ آتا تو شاید ایک نوالا بھی میرے حصے میں نہیں بنتا. اتنے گناہ ہیں، اس قدر بدعمالیاں ہیں، اس قدر رب تعالیٰ کی طرف سے لگائی جانے والی ڈیوٹی میں غفلت ہے، اللہ کے ساتھ کیے ہوئے معاہدے میں اس قدر کوتاہی ہے کہ اگر اللہ کٹوتی کرنے پہ آئے تو شاید ہمارا اللہ کی طرف ایک نوالا بھی نہیں بنتا ہے. یہ اس اللہ کا کرم ہے کہ وہ اللہ رب العالمین ہمیں نوازتا چلا جاتا ہے. اس اللہ نے کبھی کٹوتی نہیں کی، اس اللہ نے ہم سے کبھی کچھ مانگا نہیں ہے، اس اللہ نے کبھی ہم سے کچھ روکا نہیں ہے. اور بھائیوں اس معاہدے کو ہم اپنے دماغ میں ضرور ریوائز کرتے جائیں. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. رب تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے جن و انسان کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کریں. یہاں تک تو ترجمہ ہم سب جانتے ہیں، لیکن بھائیوں میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ کیا اللہ رب العالمین نے ہمیں صرف نماز روزے کے لیے بنایا ہے؟ یہ کام تو فرشتے ہم سے اچھا کر رہے ہیں. یہ کام کرنے والی تو وہ پاکیزہ مخلوق ہے جس کے ذمے اور کوئی کام ہی نہیں ہے. اللہ رب العالمین نے، علماء موجود ہیں آپ ماشاءاللہ جاننے والے ہیں، اللہ رب العالمین نے یہاں پہ یہ فرمایا ہے کہ میں نے جن و انسان کو اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ وہ زندگی اس انداز سے گزارے کہ ان کی زندگی کا ایک ایک لمحہ ان کے لیے عبادت بن جائے.
وہ اپنی زندگی کے انداز میں یہ اللہ سے ثواب کی امید رکھ سکیں، وہ کھانا کھانے کی ضرورت پوری کریں نہ تو سنت کا دھیان رکھیں، وہ کام ان کے لیے عبادت اور ثواب کا درجہ رکھے گا۔ وہ اپنا کاروبار کرے تو وہ کاروبار عبادت بن جائے۔ کرنسی پہ لکھا ہوتا ہے نا، حصول رزق حلال ہیں، عبادت ہے۔ جس طرح حرام کھانا گناہ ہے، اس طرح بھائیو حلال کھانا ثواب بھی ہے۔ اگر ہم اپنی خوراک میں ایسا فلٹر لگا لیتے ہیں جو ہمیں حلال حرام سے تمیز دے دیتا ہے تو یقیناً وہ کام ہمارے لیے ثواب کا درجہ رکھتا ہے۔ اور کوئی بھی ایسا عمل، فرمایا آپ نے علماء سے سنا ہے کہ مسلمان رات کو عشاء کی نماز جماعت سے ادا کر کے سو جاتا ہے، اس کو رات کی آدھی عبادت کا ثواب مل جاتا ہے۔ فجر کی نماز کی رب تعالیٰ توفیق دے دے جماعت کے ساتھ تو پوری رات کی عبادت کا ثواب مل جاتا ہے۔ مسلمان تو سوتا رہا ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اللہ نے اس لیے زندہ کیا، اس لیے تخلیق فرمایا کہ مسلمان تیرا سونا میری تعلیمات کے مطابق ہو جائے گا، وہ عبادت بن جائے گا۔ تیرا کھانا پینا، تیرا کاروبار، تیرا ایک ایک عمل جو میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی تعلیمات کے مطابق بن جائے گا تو وہ کام تمہارا عبادت کے زمرے میں داخل ہو جائے گا۔ لہذا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو تم پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ اپنا اوڑھنا بچھونا، اپنا سونا جاگنا، اپنا کاروبار، اپنے معاملات، بھائیو نماز کے وقت تو ہم یہ دھیان رکھتے ہیں کہ نماز سنت کے مطابق ہونی چاہیے۔ ہمارا دعویٰ ہوتا ہے کہ نماز سنت کے مطابق ہونی چاہیے، نماز سنت کے مطابق ہونی چاہیے، اس کی نماز قبول نہیں ہے۔ کاروبار کے حوالے سے کبھی ہمارا یہ عقیدہ بنا ہے کہ کاروبار سنت کے مطابق ہونا چاہیے؟ ڈیوٹی کے حوالے سے کبھی ہمارا یہ عقیدہ بنا ہے کہ مسلمان سے ذمہ داری کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، اور میں تم میں ہر انسان سے اس کی ذمہ داریوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ جس طرح یہ اپنی بطور مسلمان پہچان ہم بناتے ہیں کہ نماز کا یہ طریقہ سنت کے مطابق ہے، بھائیو ایسی مسلمان کی پہچان دکان پہ بھی ہونی چاہیے، ایسی مسلمان کی پہچان بازار میں بھی ہونی چاہیے۔ کبھی ہم نے ایسا کہا ہو کہ جناب شادی کے موقع پر بھی انسان کو مسلمان نظر آنا چاہیے، غمی کے موقع پہ انسان کو سنت تلاش کرتا ہوا نظر آنا چاہیے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ ڈھونڈتا ہوا نظر آنا چاہیے۔ اپنی رشتہ داریوں کو نبھاتے وقت، اپنے کام کاج کرتے وقت انسان کو ایمان کی حلاوت اور ذائقہ جو ہے وہ محسوس کرنا چاہیے۔ سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، کیا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ذاق طعم الایمان من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ اس بندے نے ایمان کا ذائقہ چکھ لیا، اس بندے کو ایمان کی لذت مل گئی، جس بندے نے اللہ کے رب ہونے پہ رضامندی ظاہر کر دی، جس بندے نے اسلام کے دین ہونے پہ خوشی محسوس کی، جس بندے نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے پہ رضامندی ظاہر کی، اس بندے نے ایمان کا ذائقہ چکھ لیا۔ کیا ہمیں آج تک کوئی ذائقہ محسوس ہوا ہے ایمان کا کہ ایمان میٹھا ہوتا ہے، ترش ہوتا ہے، کڑوا ہوتا ہے؟ کیسا ذائقہ ہے اس کا؟ بھائیو کبھی ہم وہ محسوس کرنے کی کوشش کریں کہ ایمان کا ذائقہ ہوتا کیسا ہے۔ ایمان کی ذائقے کا نام ہے، مجھے ایمان سے زندگی گزارتے ہوئے 30 سال ہو گئے، مجھے ایمان پہ زندگی گزارتے ہوئے 40 50 60 سال ہو گئے، کبھی ایک بار بھی ایمان کی لذت نصیب ہوئی ہے؟ کبھی ایک بار بھی ایمان کا ذائقہ محسوس
ہوا ہے؟ کیسے محسوس ہوگا؟ آگے چلیں، سیدنا سفیان بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحیح مسلم کی روایت ہے، سفیان بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں، اے اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قل لی فی الاسلام کتاب و قولا سنت کا دائی لا اسأل عنہ احدا بعدک او غیرک۔ اے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ سے کوئی مختصر سی نصیحت چاہتا ہوں، لمبی چوڑی فہرست شاید یاد نہ رکھ پاؤں، لمبی چوڑی تقریر شاید نہ یاد نہ رکھ پاؤں، لمبے چوڑے اعمال کی فہرست یاد نہ رکھ پاؤں، کوئی ایسی مجھے آپ بات سمجھا دیں جو میں پلے باندھ لوں اور مجھے اس کے بعد کسی اور کی نصیحت کی ضرورت ہی محسوس نہ ہو، کوئی ایسی نصیحت کر دیں۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نا، وہ اوتیت جوامع الکلم، مجھے جوامع الکلم سے نوازا گیا، یعنی میں بات تھوڑی کرتا ہوں، الفاظ تھوڑے ہوتے ہیں، لیکن مفہوم انسان کی پوری زندگی پر مفید ہوتا ہے، اور یہ آپ کا معجزہ تھا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ آپ نے صرف 5 لفظ زبان سے ادا کیے۔ آپ نے فرمایا سفیان، قل آمنت باللہ ثم استقم، زبان سے یہ اعلان کر دے کہ میں اللہ پہ ایمان لایا۔ اب وہ ایمان تو پہلے لا چکے، مسلمان تو پہلے ہو چکے، صحابی رسول ہیں۔ آپ نے فرمایا قل آمنت باللہ ثم استقم، تو زبان سے کہہ کہ میں ایمان لایا، ثم استقم، پھر اپنے اس ایمان پہ پکا ہو جا، اس پہ ڈٹ جا۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ اذان ہو جائے نا تو اپنے اس ایمان کو ریوائز کر دماغ میں کہ میں نے تو ایمان قبول کیا ہوا ہے، یہاں پہ بیٹھا میں کیا کر رہا ہوں؟ اپنی خوشیوں میں، اپنی غمیوں میں، اپنے کاروبار میں، اپنے سامان تجارت میں، ایک ایک زندگی کا قدم اٹھاتے ہوئے یہ بات اپنے دماغ کو یاد کرواتے جاؤ کہ میں نے اللہ کے ساتھ ایمان قبول کیا ہوا ہے، اور پھر اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزار دو، تمہیں اور کسی بھی نصیحت کی ضرورت نہیں پڑے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ثلاث من کن فیہ وجد بہن حلاوۃ الایمان، کہ 3 خوبیاں، 3 کام، 3 چیزیں اگر کسی انسان کو اپنے اندر محسوس ہو جائیں، اپنے اندر وہ پیدا کرنے میں کامیاب ہو جائے، وجد بہن حلاوۃ الایمان، اس کے ساتھ اسے ایمان کی لذت نصیب ہو جائے گی، اسے ایمان کی مٹھاس کا اندازہ ہو جائے گا کہ ایمان کتنی قیمتی چیز ہے، اور پھر اگر اس کو ایمان کی یہ لذت ایک بار نصیب ہو گئی نا، اسے تپتی ریت کچھ نہیں کرے گی، اسے گرم کوئلے جلائیں گے نہیں، اس کے ایمان کی حرارت کو کم نہیں کریں گے، اس کو طرح طرح کی سختیاں جانوروں کے ساتھ باندھ کے اس کو چیر دیا جانا بھی تکلیف نہیں دے گا۔ وجد بہن حلاوۃ الایمان، بھائیو یہی تو وہ لذت تھی نا جس لذت کو حاصل کرتے ہوئے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے وہ تلخیاں برداشت کی۔ ہمیں تو گھر میں بیٹھے ہوئے اسلام مل گیا، ہمیں تو اس کے لیے کوئی تکلیف نہیں برداشت کرنا پڑی، ہمیں تو کوئی روکنے والا نہیں ہے کہ خبردار جو نماز پڑھی، ہمیں کوئی روکنے والا نہیں ہے خبردار جو قرآن پاک کی تلاوت کی، ہمیں کوئی روکنے والا نہیں ہے کہ خبردار جو قرآن پہ عمل کیا۔ اس کے باوجود ہماری سستیاں ہیں بھائیو، اس کے باوجود ہمارے اندر بے پناہ کوتاہیاں ہیں۔ آج ہم جو تکلیفیں بیان کرتے ہوئے روڈ پہ کھڑے ہو جاتے ہیں نا، صحابہ کرام نے وہ اس ایمان کی لذت کے لیے برداشت کی ہے، ہمارے لیے بیان کرنا مشکل ہو جاتا ہے ان کی سختیوں کو، ان تکلیفوں کو۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے اس ایمان کی حلاوت کو حاصل کرنے کے لیے وہ چیزیں برداشت کی۔ فرمایا سب سے پہلی خوبی ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
ہر ایک چیز سے زیادہ محبوب اگر انسان کو نہیں ہو جاتے تو اس کو ایمان کی لذت نہیں مل سکتی۔ سب سے پہلے اگر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو ہر ایک چیز سے زیادہ محبوب نہیں ہو جاتے تو اس کو ایمان کی لذت نہیں مل سکتی۔ بھائیو ہم سوچ لیں، ہم میں ہر بندہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ مجھے بھی اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ سب سے زیادہ پیار ہے۔ ہم اپنے کاروبار پہ بیٹھے ہوں نا، خدا نہ خواستہ اللہ تعالیٰ ہر ایک کے گھر کو سلامت رکھے، ہمیں کہا ہے جناب بچے کو اچانک چوٹ آ رہی ہے، ہم فوری دکان چھوڑ دیتے ہیں۔ کیا مطلب ہے؟ بچے کی ویلیو اس دکان سے زیادہ ہے، بچے کے ساتھ محبت اس کاروبار سے زیادہ ہے۔ گھر سے کال آ جائے جناب آپ کی ماں کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی ہے، ہم اپنا کاروبار چھوڑ دیتے ہیں۔ ماں کی محبت، باپ کی محبت، بیوی کی محبت، گھر بار، یہ سب چیزیں ہمیں اس کاروبار سے زیادہ عزیز ہوتی ہیں۔ کیوں؟ وہ کاروبار تو ہے ان کے لیے، ان کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے، ان کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے۔ کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ ہم نے کوئی چیز اللہ کے لیے چھوڑی ہو، ہم اپنی مصروفیات میں لگے ہوئے ہیں، اپنی محفل میں، اپنے فنکشن میں، اپنی تقریب میں، اپنی خوشیوں میں، اور ہم نے کہا جی اللہ کا بلاوا آ گیا بس۔ اگر ایسا ہے تو اس کو مبارکباد، اگر ایسا نہیں ہے نا تو پھر یقین مان لیں کہ ابھی ہمیں ایمان کی حلاوت نصیب نہیں ہوئی، ابھی ہم یہ اپنے اندر خوبی، وہ ایمان کا جذبہ ہمارے اندر نہیں ہے جس کی وجہ سے ہم کسی بھی چیز پر اللہ اور اس کے رسول کو فوقیت دیتے ہیں۔ سورہ توبہ میں رب تعالیٰ کا فرمان ہے، قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ۔ اللہ رب العالمین نے ہماری انتہائی قریبی، انتہائی ہمارے ہاں ویلیویبل جو چیزیں ہیں، انتہائی قیمتی چیزیں، ماں باپ، اولاد، مکانات، محلات، کاروبار، ہر ایک چیز کا تذکرہ کرتے ہوئے رب تعالیٰ نے فرمایا اگر یہ چیزیں تمہیں اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ پیاری ہو جائیں تو پھر اللہ کے عذاب کا انتظار کرنا، پھر اللہ کے عذاب کا انتظار کرنا۔ اولا يرون انهم يفتنون في كل عام مرة او مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لوگوں کو آپ دیکھتے نہیں ہیں، لوگوں کو نظر نہیں آتا ہے کہ وہ ہر سال ایک یا دو بار جھنجھوڑے جاتے ہیں، ان پہ آفتیں آتی ہیں، ان پہ مصیبتیں آتی ہیں، وہ دنیاوی اسباب ڈھونڈتے ہیں، اپنے اعمال کا جائزہ نہیں لیتے ہیں۔ ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون، نہ وہ توبہ کرتے ہیں نہ وہ نصیحت حاصل کرتے ہیں، نہ اپنے اعمال کی خبر لیتے ہیں، نہ اپنے کردار کو سنبھالنے کی بات کرتے ہیں۔ ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون، نہ وہ توبہ کرتے ہیں نہ وہ نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ فرمائیں کس قدر اللہ رب العالمین ان کو جھنجھوڑتے ہیں۔ وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ ہم بڑے عذاب سے پہلے چھوٹے چھوٹے جھٹکے دے کے تمہیں واپس بلاتے ہیں کہ پلٹ آؤ، پلٹ آؤ، واپس لوٹ آؤ، تمہارا رب تمہیں پکارتا ہے۔ بھائیو یہ خوش نصیبی کی انتہا ہے کہ وہ اللہ، وہ مالک جو الصمد ذات ہے، جو بے نیاز ہے، جسے ہماری ایک ذرہ برابر بھی ضرورت نہیں ہے، وہ اللہ ہمیں ہماری ضروریات کے لیے بلاتا ہے، ہماری بہتری کے لیے بلاتا ہے، رات بھی بلاتا ہے، دن بھی بلاتا ہے کہ آؤ اللہ کی طرف پلٹ آؤ۔ فرمائے پہلی یہ خوبی کہ انسان اللہ اور اس کے رسول کے لیے کچھ بھی اگر چھوڑنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے اور اس کے ماتھے پہ شکن نہیں آتی ہے تو سمجھ لیجیے اسے ایمان کی لذت مل جائے۔ وَأَن يُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ۔ فرمائے کہ دوسری خوبی کہ لوگوں کی آپس میں تعلقات کی جو بنیاد ہے وہ بھی اللہ کی ذات ہو جائے۔ ہمارے تعلقات بنتے ہیں نا کاروباری شراکت داری، اور آج کل ہم کہتے ہیں بھائی رشتہ داریاں تو وہی بھی ہوتی ہیں جہاں کے ہمارے بیٹیوں یا بیٹوں کے رشتے ہو جاتے ہیں، بس وہی رشتہ داریاں چلتی ہیں، بہن بھائیوں کی، ماں باپ کی، دینداری کی رشتہ داریاں، ان کو نبھانے کے لیے آج ہمارے پاس وقت نہیں ہے، یہ رشتہ داریاں قائم کرنے کے لیے آج ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ بھائیوں کبھی معاشرے میں ایسی رشتہ داریوں کو عام کریں کہ ہم ایک مسجد کے نمازی ہیں، ہم ایک ترجمے کی کلاس کے اسٹوڈنٹ ہیں، ہم ایک حدیث
کبھی اپنے اندر یہ رشتہ داریاں بھی قائم کریں. ہم ایک دوسرے کو نماز کی دعوت دینے والے, ہم ایک دوسرے کو نیکی کی دعوت دینے والے. کنتم خیر امت اخرجت للناس, فرمائے کہ تم بہترین لوگ ہو جس کو اس لیے نکالا گیا ہے کہ لوگوں کو نیکی کی دعوت دو, برائی سے منع کرو. کبھی ہم نے کسی کے ساتھ سلام دعا اس لیے چھوڑا ہو کہ وہ ہماری نمازوں کے اندر ہمیں غافل کر رہا ہے. کبھی ہم نے کسی سے رشتہ داری اس لیے توڑی ہو, ہمارا تو دعویٰ ہے جی عزت کروائے گا تو عزت کرے گا تو کروا لے گا, جی کرے گا تو کروا لے گا. کبھی بھائیو اللہ کے لیے کسی کو بغیر کسی مقصد کے جی کر کے دیکھیں. فرمایا اللہ کے لیے کسی سے اللہ کی رضا کے لیے منہ موڑ کے دیکھیں. دین کی وجہ سے کسی کے ساتھ تعلقات قائم کریں, دین کے ساتھ کسی سے تعلقات توڑیں گے تو ایمان کی لذت ملے گی. اور تیسری چیز ان یکرہ ان یعود فی الکفر بعد ان انقذہ اللہ من النار. فرمایا کہ اگر انسان ایمان کی دولت سے مالا مال ہوا ہے نا تو اس کے بعد کفر میں لوٹنا اتنا ناپسند کرے اپنے آپ کو جتنا انسان یہ ناپسند کرتا ہے کہ مجھے آگ میں پھینکا جائے. بات اس کے کہ اللہ نے اسے بچا لیا ہے. بعد ان انقذہ اللہ منہا, اللہ نے اسے بچایا, اب اس کفر میں لوٹنا اپنے لیے اتنا ناپسند کرتا ہو. بھائیو معذرت کے ساتھ ہم میں سے ہر بندہ مسلمان کہلانا پسند کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ اگر کسی پہ کفر کے فتوے لگا دے, دنیا میں قتل و غارت ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ فلاں اس کو کافر بنا رہا ہے, فلاں اس کو کافر بنا رہا ہے, یہاں پہ پھر قتل و غارت شروع ہو جاتی ہے. ہم اپنے لیے کفر کا لفظ پسند نہیں کرتے, ہم اپنے آپ کو مسلمان کہلانا پسند کرتے ہیں. لیکن اگلا پھر ایک سوال چھوڑتا چلا جاؤ, کیا ہم مسلمان بننا بھی پسند کرتے ہیں؟ مسلمان کہلانا تو پسند کرتے ہیں, مسلمان بننا بھی پسند کرتے ہیں. شادی کے موقع پر میں مسلمان بننا پسند کروں گا, غمی کے موقع پر میں مسلمان بننا پسند کروں گا. ہم تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک ایک طریقے پہ, آپ کسی مسلمان کو داڑھی کی سنت کی ترغیب دے کر دیکھیں, آگے سے فٹ سوال آئے گا, جناب اچھا مولوی صاحب یہ بتا دو کہ یہ فرض ہے یا سنت ہے, یہ کم فرض ہے یا سنت ہے. یہ بحث کا مقصد کیا ہے کہ اگر فرض ہے, پہلا تو یہ ثابت کرنا چاہتا ہے کہ وہ فرض نہیں ہے, حالانکہ وہ ایک الگ بحث ہے, انشاءاللہ کبھی پھر موقع ملا تو ضرور عرض کروں گا. لیکن بھائیو اس بحث کے پیچھے وہ ثابت کیا کرنا چاہتا ہے کہ جناب اگر فرض ہے تو پھر تو اس کے بارے میں کوئی سوچیں, اگر سنت ہے تو اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے. مان لیں یہ سنت ہے, حالانکہ اس کے فرض ہونے کی بے شمار دلائل ہیں, مان لیں کہ یہ سنت ہے, پھر اس کی کوئی ویلیو نہیں ہماری زندگی میں, پھر ہمیں اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. سنت کی حقارت ہم کس طرح اپنے رگ و ریشے میں ہم سما چکے ہیں, سنت کو ہم کتنا حقیر جانتے ہیں. اللہ کی قسم رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جب قرآن پاک کی یہ آیت مبارکہ سورہ آل عمران کی تلاوت کرتا ہوں. کیف یہدی اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم وشہدوا ان الرسول حق وجاءہم البینات. لوگوں اللہ اس قوم کو کیسے ہدایت دے گا جنہوں نے ایمان کے بعد کفر کیا, کفروا بعد ایمانہم, جنہوں نے ایمان کے بعد کفر کیا, جن کو مسلمان کہلانا تو پسند تھا, مسلمان بننے کی طرف کوئی توجہ نہیں تھی, مسلمان بننے کے لیے کوئی تیار نہیں تھا. ہر بندے کا یہ اعلان تو ہے کہ پاکستان میں اسلام کا نفاذ ہونا چاہیے. بھائیو ہماری دکان کی چیزوں کو ملاوٹ سے پاک کسی گورنمنٹ کے بندے نے آ کے کرنا ہے. اگر ہمارا ایمان اس کو ملاوٹ سے پاک نہیں کر سکتا تو دنیا کا کوئی قانون نہیں کروا سکتا. اگر ہمارا ایمان ہماری بہو بیٹی سے پردہ نہیں کروا سکتا, اس میں کسی حکومت کا کیا عمل دخل ہے. ہماری نمازیں اگر ہمارا ایمان مکمل نہیں کروا سکتا, وہ موبائل کی دنیا میں ایک میسج چلتا ہے نا کہ جو ایمان اتنا کمزور ہے کہ جو ایمان آپ کو دکان سے مسجد سے اٹھا کے گھر سے اٹھا کے مسجد میں نہیں لا سکتا ہے, وہ ایمان ہمیں جنت میں لے جائے گا. جو ایمان ہمیں دکان سے نہیں اٹھا سکتا, مسجد میں نہیں لا سکتا ہے نماز کے لیے, جو ایمان ہم سے ملاوٹ نہیں چھڑوا سکتا ہے, وہ عذاب چھڑوا دے گا. جو ایمان ہمیں حرام سے نہیں بچا سکتا, وہ عذاب سے بچا پائے گا. کیف یہدی اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم
वशहिदू अन्न रसूल हक़्क़ुन, फरमाए कि अल्लाह उस कौम को कैसे हदायत दे जिन्होंने ईमान के बाद कुफर किया और गवाही भी दी कि अल्लाह के पैगंबर सच्चे हैं। वशहिदू अन्न रसूल हक़्क़ुन वजाअहुमुल बय्यिनात, अल्लाह के पैगंबर की सच्चाई की गवाही भी देता है और हदायत भी देता है, रोशन दलीलें भी मौजूद हैं। वल्लाहु ला यहदिल कौम ज़ालिमीन, अल्लाह फरमाए ऐसे जालिमों की कौम को हदायत नहीं देता। यौम तबयज़्ज़ु वुजूहुम व तस्वद्दु वुजूह, फरमाए क़यामत का दिन होगा, कुछ चेहरे स्याह होंगे, कुछ चेहरे सफेद होंगे। व अम्मल लज़ीना स्वद्दत वुजूहुहुम अकफ़रतुम बअद ईमानिकुम, जिनके चेहरे स्याह होंगे, अल्लाह ताला हम सबको महफूज फरमाए, जिनके चेहरे स्याह होंगे अल्लाह सवाल करेंगे अकफ़रतुम बअद ईमानिकुम, क्या तुमने ईमान के बाद कुफर किया? ईमान के बाद तुमने कुफरों वाली जिंदगी इख्तियार की? हाफिज से बिगाड़ी है न शैतान से हमने, दिन मस्जिद में गुजारा रात में खाने में। यानी ईमान के बाद कुफरिया अमाल, ईमान के बाद ईमान वाले अमाल नापसंदीदा, ईमान के बाद मुसलमानों वाले अमाल अपने लिए कोई वैल्यू नहीं। मुसलमान कहलाना पसंद है, मुसलमान बनना पसंद नहीं है। अकफ़रतुम बअद ईमानिकुम, क्या तुमने ईमान के बाद कुफर किया? फ़ज़ूक़ुल अज़ाब बिमा कुन्तुम तकफ़ुरून, फरमाए कि आज तुम चखो फिर अपने ईमान का मजा। ऐसे ईमान का मजा चखो तो जिसके बाद तुम्हारे करतूत न बदले, जिसके बाद तुम्हारे रवैये न बदले, जिसके बाद तुम्हारे मिजाज न बदले, जिसके बाद तुम्हें ईमान वाले आमाल पसंद ना आए। फ़ज़ूक़ुल अज़ाब बिमा कुन्तुम तकफ़ुरून, अपने उस कुफर का मजा तुम आज चखो, अपने उस कुफर का मजा आज चखो। भाइयों, आज वक्त है हमें अपने ईमान का जायजा लेने की, जो हमें जरूरत है, आज उसका हमारे पास वक्त मौजूद है। हम जो गफलत में जिंदगी गुजार चुके हैं, हमसे जो कोताहियां होती हैं, अभी उसको संवारने का वक्त अल्लाह ने हमें दिया हुआ है। आए या अय्युहल्लज़ीना आमनू दुखुलू फिस्सिल्मी काफ़ा, अपने उस ईमान की खबर लें कि वो ईमान हमसे क्या करवाता है। आखिरी सवाल अर्ज़ करके बात खत्म करते हैं। भाइयों, हम अपने आप से ये सवाल जरूर करते चले जाएं कि वो कौन कौन से अमाल हैं जो मैं इस वजह से करना चाह रहा हूं या करता हूं, या मुझे करना पड़ेंगे तो मैं उसके लिए तैयार हूं, जो सिर्फ अपने ईमान की वजह से मैं कर रहा हूं। ईमान की वजह से मैं क्या कर रहा हूं, ईमान मुझसे क्या करवा रहा है। अगर तो वो अल्लाह की ताबेदारी वाले अमाल हैं तो यकीनन उस पे उस इंसान को मुबारकबाद है, वरना उसको इस्लाह के लिए वक्त मौजूद है। आइए रोजाना की बुनियाद पे अपने ईमान का जायजा लें, अपने अपने दीन की खबर लें, अपने अपने ईमान की हम खबर लें कि इस ईमान की वजह से हम अपनी जिंदगियों में क्या तब्दीली महसूस करते हैं। अगर मैं ईमान वाला ना होता फिर मेरी जिंदगी कैसे होती। अब अगर अल्लाह ने ईमान दिया हुआ है तो अब उसके बाद में उसके तकाजे कितने पूरे करता हूँ। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें अपनी इस्लाह की तौफीक नसीब फरमाए। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व मा अलैहि इल्लल बलागुल मुबीन।